السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو اسٹوڈنٹس کے نام، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سمجھ لیں جو کچھ بتایا جائے گا نا وہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ زندگی کس طرح بدل دے گا؟ مین پوائنٹ، مین نظریہ، جو میرا نظریہ ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ موسٹلی بچے اردو میں مار کھاتے ہیں۔ لائک سے لائک بچہ 95% نمبر لینے والے بچے کے جو 5% نمبر کم ہوتے ہیں نا وہ اردو میں ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اس قابل بنا دے گی کہ آپ لوگ وہ جو 5% کم کرتے ہیں نا آپ لوگ وہ نمبر لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ ایک پیپر کو جو اردو کا پیپر ہوتا ہے اس کو اردو کے پیپر کی طرح اٹیمپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے 95+ مارکس آئیں گے اردو میں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹلی جو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلا کویسچن ہوتا ہے وہ ایم سی کیوز کا ہوتا ہے۔ ایم سی کیوز کے بعد جو آپ لوگوں کا پورشن ہوگا نا وہ سب سے پہلے ہوتا ہے اشعار کی تشریح۔ تو ہم نے آج ذکر کرنا ہے امتحانی پرچے کو آپ لوگوں نے بہترین انداز میں کس طرح حل کرنا ہے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حصہ نظم، ٹھیک ہے۔ حصہ نظم میں جو آپ لوگوں کے پاس اشعار دیے ہوں گے نا تو اگر وہ ایک ہی نظم سے آپ لوگوں نے ان کو اکٹھا لکھ دینا جس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیم یہی پیٹرن آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نظم کا عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد 2 ڈاٹ لگانے ہیں، ان کے درمیان میں لائن نہیں لگانی۔ آگے وہ جو مستقبل کی جھلک، یعنی نظم کا نام ہے مستقبل کی جھلک، وہ نیچے والی لائن پہ نہیں لکھنا بلکہ اس کے سامنے لکھنا ہے۔ شاعر کا نام بالکل اس کے سامنے لکھنا ہے اور سیم وہی 2 ڈاٹ لگانے ہیں، ان کے اندر لائن نہیں لگانی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے تشریح کی ہیڈنگ، ٹھیک ہے۔ تشریح کے بعد آپ لوگوں نے لگانے ہیں 2 ڈاٹ اور وہ لائن لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں کویسچن ہوگا تو مفہوم تو بتایا نہیں ہے سر نے، بیٹا نیچے ہدایات دی گئی ہیں، کم از کم وہ ہدایات پہلے سنیں۔ سب سے پہلے ضروری ہدایات۔ اچھا، تشریح جب بھی آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنی ہے نا کچھ بہتر انداز میں کرنی ہے۔ جسٹ ایگزامپل اس نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، زہر تشریح اشعار کے سب سے پہلے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے۔ تو دیکھیں آپ لوگوں نے جب سٹارٹ کرنی ہے تو آپ لوگوں نے بھی کچھ اس طرح کہنی ہے، تشریح طلب شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ لوگوں نے انداز سٹارٹ کرنی ہے، اس انداز سے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ضروری ہدایات۔ کہتا ہے نظم کے تمام اشعار کی تشریح کو اکٹھا کرنا بہتر عمل ہے۔ یعنی دیکھو 4 اشعار تھے، چاروں کے چاروں اشعار کو ہم نے اکٹھا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک نظم ایک ہی سوچ اور ایک ہی خیال پر مبنی ہوتی ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح کم از کم 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یعنی دیکھیں اب آپ لوگوں نے چاروں کے چاروں شعر اکٹھے کر دیے، ویسے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 2 اشعار ہوں تو آپ لوگ تقریباً 1.5 صفحے کی تشریح کریں، لیکن اگر آپ لوگ 4 کے 4 اشعار اکٹھے کر دیں گے تو کم از کم 3 صفحے کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے۔ نظم کے اشعار کا مفہوم لکھنا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ مفہوم نہ لکھا جائے کیونکہ اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے نظم کے اشعار کی تشریح میں حوالے کے اشعار، آیات اور حدیث لکھ سکتے ہیں۔ تشریح کرتے وقت 5 سے 6 سطور لکھنے کے بعد، یعنی 5 سے 6 لائنیں لکھنے کے بعد لازماً ایک پیراگراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور آگے سے نیا پیراگراف بنائیں۔ پھر اب 5 اور 6 لائنوں کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہی کام کرنا ہے اور اسی تسلسل کو اپنی پوری تشریح میں برقرار رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ 5 ہدایات ہوگی۔ اس کے بعد 6 ہے، بہتر ہوگا کہ ہر پیراگراف ختم کرنے کے بعد کسی شاعر کا شعر، آیات، قول یا حدیث لکھی جائے یا پھر کہاوتیں، محاورات لکھے جائیں۔ بہتر ہوگا کہ ان کو مارکر سے لکھا جائے۔ دیکھو اب ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ان کو مارکر سے لکھنا ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح کرنے کے بعد لازماً اختتامی، یعنی آپ نے لائن لگانی ہے، اینڈنگ لائن، ٹھیک ہے۔ تشریح کے اختتام پر کسی بھی شعر، آیات، کہاوت، محاورے کو تحریر نہ کرنا بہتر ہے۔ یعنی بہتر ہے کہ آپ لوگ اشعار سے اینڈ نہ کریں، آپ لوگ کسی قول سے اینڈ نہ کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے حصہ غزل، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے دینی ہے ہیڈنگ، دینی ہے شعر نمبر 1، ٹھیک ہے۔ 2 ڈاٹ لگا کے درمیان میں لائن لگا کے آپ نے شعر لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غزل کا نام ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، عنوان ہوتا نہیں ہے۔ اس کا جو نام آپ نے لکھنا ہے وہ بالکل سامنے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر وہی آپ نے پیٹرن اڈاپٹ کرنا ہے، زیر تشریح شعر میں شاعر کہتا ہے۔ اب اس کے لیے جو ضروری ہدایات ہے وہ کیا ہے؟ کہتا ہے غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جائے۔ یعنی آپ لوگوں نے جو تشریح کرنی ہے نا وہ الگ الگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کے ہر شعر کی تشریح 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یعنی ایک شعر کو آپ لوگوں نے اس طرح ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے 2 صفحات مکمل ہو جائیں۔ غزل کے اشعار میں بھی مفہوم لکھنا لازمی نہیں ہے کیونکہ مفہوم کا کوئی نمبر نہیں ہے۔ اگر لکھنا چاہتے ہو تو غزل کے اشعار کا مفہوم بالکل درست ہونا چاہیے اور 2 لائنوں سے زیادہ نہ ہو، یعنی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مفہوم لکھنا چاہتے ہیں تو مفہوم آپ لوگوں کا ایکوریٹ ہو،
ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مفہوم آپ لوگوں نے لکھا ہے وہ 2 لائنوں سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگ دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 4، کہتے ہیں غزل کے اشعار کی تشریح کرتے وقت ہر شعر کی تشریح میں 5 سے 6 لائنیں لکھنے کے بعد پیراگراف ختم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے سیم ٹو سیم وہی پیٹرن اڈاپٹ کرنا ہے، آپ لوگوں نے 5 سے 6 لائنیں لکھنی ہے، اس کے بعد پھر نیا پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تسلسل سے برقرار رکھنا ہے۔ غزل کے اشعار کی تشریح میں حوالے کے اشعار، اقوال، آیات، حدیث، کہاوتیں، محاورات لکھ سکتے ہیں، بہتر ہوگا کہ ان کو مارکر سے لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ ہائی لائٹ کر کے آپ لوگوں نے ان کو مارکر سے لکھنا ہے۔ شعر کی تشریح کے اختتام پر کبھی بھی، ٹھیک ہے، شعر، آیات، محاورہ، کہاوت وغیرہ نہ لکھیں۔ نیز غزل کے اشعار کے بعد سوال کے اختتام پر یوں لائن لگائیں، یعنی جو غزل ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے اس طرح لائن لگانی ہے، جو نظم ہے اس کے لیے اس طرح لائن لگانی ہے، لائن مارکر سے یوں لگائیں، ٹھیک ہو گیا۔ غزل کے لیے آپ لوگوں نے پوری لائن لگا دینی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے نا، وہ آتا ہے کہ آپ لوگوں نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو میں ادھر سے سکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، یعنی آپ نے کہنا ہے خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے دینی ہے خلاصے کی ہیڈنگ، اس کے بعد نیچے دیکھو ہائی لائٹ کر دینا ہے اپنی مدد آپ، سیم ٹو سیم دیکھو یہ برابری پہ آ رہا ہے، جس طرح خلاصے کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے اپنی مدد آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سائڈ پہ تھوڑا سا کر کے مصنف کا نام، مصنف کے نام کے آگے 2 ڈاٹ، ٹھیک ہے، آگے سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ اور خلاصے کے آپ لوگوں نے 2 ڈاٹ لگا کے اس کے اندر لائن لگانی ہے اور نیچے لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے کہ مصنف کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سارا بیان کر دینا ہے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ سبق کا خلاصہ کم از کم 2.25 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو 2.25 صفحات پر ہو یا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کا 2 صفحات پر ہو۔ سبق کے خلاصے میں موجود اہم تاریخ، مشہور واقعات، مشہور شخصیت، مشہور جگہوں کے نام کو مارکر سے لکھا جائے، یعنی جو چیزیں بھی ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے نا، ان چیزوں کو آپ لوگوں نے مارکر سے اچھا۔ اس کے بعد ہے مین پوائنٹ، ترتیب کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، پہلے کی بات بعد میں اور بعد کی بات پہلے نہ لکھیں۔ کوشش کریں کہ ہر پیپر کے اس سوال میں ماخذ اور صنف کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ ان کا تذکرہ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ ایسا کرنے سے وقت کا ضائع بھی نہیں ہوگا، اگر ایسا کرنے سے وقت ضائع بھی نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ان دونوں چیزوں صنف اور ماخذ کے نمبر مارکس نہیں ہوتے، اس لیے ایسی چیزوں پر وقت صرف کرنے کے بجائے ان چیزوں پر لکھیں جن کے نمبرز ہوتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں کو پیٹرن سکھایا جاتا ہوگا، آپ نے صنف بھی لکھنا ہے، ماخذ بھی لکھنا ہے، لیکن ان کے نمبر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ مین چیزیں لکھیں جن کے نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 5، لکھتے وقت ہر 6 سے 7 سطور لکھنے کے بعد پیراگراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور 2 صفحات تک اسی تسلسل کو برقرار رکھیں، ٹھیک ہے۔ سوال کے اختتام پر مارکر سے یوں لائن لگائیں، ٹھیک ہے۔ مصنف کا نام نمبر 1، خلاصہ 9 نمبر، ٹھیک ہے۔ یعنی مصنف کے نام کا 1 نمبر ہوتا ہے اور خلاصے کے 9 نمبر ہوتے ہیں، اور لاسٹ پہ آپ لوگوں نے پوری لائن لگانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے، اچھا اس کے بعد آپ لوگ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ہے نظم کا خلاصہ۔ تو نظم کے خلاصے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے سوال نمبر 5 اس طرح ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ اختر شیرانی کی نظم برسات کا خلاصہ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے برسات کی، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے خلاصے کی، اور نیچے لکھ دینا شاعر کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری ہدایات، نظم کا خلاصہ کم از کم 8 سطور یا اس سے زیادہ 10 سطور پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے۔ نظم کا خلاصہ جو آپ لوگوں نے لکھنا ہے وہ 8 سطور یا 10 سطور یعنی 10 لائنوں پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے۔ خلاصہ نظم اگر مختصر اور نظم پر پورا اترتا ہو، جس سے نظم واضح طور پر سمجھ آ جائے، اس کے پورے نمبر دیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ لوگ A to Z اس چیز کو سمجھا دیتے ہیں جو نظم میں ہے، تو آپ لوگوں کو اس کے پورے نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو نمبر 3 کے خلاصے کے 5 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم کے خلاصے کو ایک ہی پیراگراف میں لکھا جائے، یعنی آپ لوگوں نے اس میں پیراگرافس نہیں بنانے، اس میں صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک ہی پیراگراف لکھنا ہے۔ سوال کے اختتام پر یوں لائن لگائیں، یعنی آپ لوگوں نے پوری لائن لگا دینی ہے جس سے ہائی لائٹ ہو کہ یہ ہمارے پاس الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم آگے بات کرتے ہیں، اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 6 کی، جو کہ ہمارے پاس مکالمہ ہے، ٹھیک ہے۔ 2 طالب علموں کے درمیان مکالمہ، اردو زبان کی اہمیت کے موضوع پر مکالمہ لکھے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے مکالمے کی، ٹھیک ہے۔ پھر عنوان لکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، اردو زبان کی اہمیت، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تحمیدی منظر لکھنا ہوتا ہے، اچھا۔ اس کے بعد نا آپ لوگوں چلو ہدایت سن لیں اس کی، مکالمہ کم از کم 2 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ مکالمہ صرف 2 افراد کے درمیان ہی لکھنا چاہیے۔ مکالمے کو 2 افراد کے درمیان بحث کی صورت میں لکھا جائے، اس لیے لازم ہے کہ دونوں کردار مختلف سوچ رکھتے ہوں، یعنی ایک کی سوچ کوئی اور ہو، دوسرے کچھ اور، پھر ہی تو تکرار ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، مکالمے کا آغاز اور انجام دونوں
फितरी होने चाहिए, यानी एक दूसरे से मिलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5 वाला, आगाज़ और इख्तिताम पर मंजरनामे को लाजमन छोटी ब्रैकेट में लिखना चाहिए, ठीक है। मंजरनामे को आप लोगों ने एक छोटी सी ब्रैकेट में लिखना है जो मंजरनामा चाह रहा था। तहमीदी मंजरनामे को 2 से 3 सतूर के दरमियान लिखा जाए, जबकि इख्तितामी मंजरनामे को 2 सतूर से ज़ायद ना लिखा जाए। दिए गए मौजू से हट कर लिखने से ग्रेज करें, यानी आप लोगों ने जब मुकालमा लिखना है तो आप लोगों से मौजू से नहीं हटना, आप लोगों ने उसी मौजू के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने जो कोई मिसाल देनी है, हवाला देना है किसी चीज़ का, तो उसको मार्कर से लिखा जाए और सवाल के इख्तिताम पर इस तरह की लाइन लगाना, आप लोगों ने ये लाइन लगा देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने करनी होती है एप्लीकेशन, यानी दरख्वास्त। जिस तरह वो कहते हैं प्रिंसिपल कॉलेज के नाम फीस माफ़ी पर दरख्वास्त लिखें, तो आपने सबसे पहले लिखना है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अलिफ बेजीम, अनवान लिखना होता है आप लोगों ने, ठीक है। ये सेम पैटर्न यही अडॉप्ट करना है। दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी जनाब अली नहायत अदब से गुजारिश है, ठीक है। नीचे आपने दरख्वास्त गुजार आपका ताबिया फरमान अलिफ बाजिम, जहाँ पे आप लोगों ने दरख्वास्त गुजार लिखना है, इसकी राइट साइड पे आप लोगों ने डेट मेंशन करनी है, और डेट मेंशन आप लोगों ने उर्दू वाली गिनती में करनी है जिस तरह इन्होंने की हुई है, ठीक है। उसके बाद ज़रूरी हिदायत क्या है, कम अज़ कम दरख्वास्त कम अज़ कम 1 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए। वैसे कोशिश करें कि आप लोग 1 सफ़े पर दरख्वास्त लिखें, ठीक है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी या बेस्ट मेथड यही होता है कि आप लोगों को उन्होंने डेट तो बोला है, लेकिन आप लोग उसको एक पे ख़त्म कर दें। नंबर 2, कोशिश करें कि दरख्वास्त को नए सफ़े से लिखना शुरू करें। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह ये हेडिंग नंबर 5 है, इधर जाके आप लोगों का सवाल खत्म हो तो नीचे से स्टार्ट नहीं कर देना, नेक्स्ट पेज पे जाना है। इस तरह स्टार्ट नहीं करना जिस तरह ये पीछे किया हुआ है, बल्कि एक नए पेज पे जाना है, उधर से स्टार्ट करना है। अच्छा, दरख्वास्त लिखने के दौरान अपना नाम, कॉलेज का नाम और शहर का नाम हरगिज़ ज़ाहिर ना करें। आप लोगों ने अपना नेम, शहर का और कॉलेज वगैरह का नेम ज़ाहिर नहीं करना, ठीक है। दरख्वास्त लिखने से पहले अफसर या हुक्मरान का अहद लिखना, उम्दा लिखना ज़रूरी है, जैसा कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, यानी ओहदा लिखना ज़रूरी है, यानी जो इस ओहदे पे है उस ओहदे को आप लोगों ने मेंशन करना है, जिस तरह उन्होंने मिसाल दी है आगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अच्छा, जनाब या साहिब दोनों में से किसी एक नुक्ते का इंतखाब करें, ठीक है। दोनों को ओहदे के साथ लिखना इंतहाई गलत है, जैसे कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, यहाँ तो आप लोग बाखिदमत प्रिंसिपल साहिब लिख लें या बाखिदमत प्रिंसिपल जनाब लिख लें, ठीक है। दोनों को एक साथ नहीं लिखना। देखिए, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम पेपर में करते हैं। दरख्वास्त में अनवान को ज़रूर लिखा जाए, क्योंकि इसका 1 नंबर होता है, ठीक है। अनवान का 1 नंबर होता है। अनवान लिखने के बाद जनाब अली लिखा जाए, ठीक है। देखो, अब अनवान लिखना है, अनवान लाजमी लिखना है क्योंकि उसका 1 नंबर होता है। उसके बाद आपने जनाब अली लिखना है। जनाब अली लिखने के बाद दरख्वास्त का नफ्स मजबून पैराग्राफ बनाकर तहरीर करें, यानी आपने पैराग्राफ बना के तहरीर कर देना। नफ्स मजबून में 3 हिस्से हैं, यानी 3 हिस्से होते हैं। इस पर मुश्किल तजर्दाल सबसे पहले होता है आगाज़, ठीक है। फिर होता है असले मुदा, फिर होता है इख्तिताम। आगाज़ या तहमीद, ठीक है। आगाज़ चंद तहमीदी कलात से किया जाए जो कि दर्ज झैल है। गुजारिश मोदबाना गुजारिश है, नाहित अदब से गुजारिश है, नाहित अदब से इल्तिमास है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग किसको चूज़ करते हैं। उसके बाद असल मुदा, आगाज़ के बाद असल मुदा यानी असल मकसद को लिखा जाए। अगर असल मकसद तवील हो तो उसे 2 या 3 पैराग्राफ में लिखा जा सकता है। उसके बाद है इख्तिताम। दरख्वास्त का इख्तिताम करने के लिए इख्तितामी कलिमात दर्ज झैल हैं। आपकी बेहद नवाजिश होगी, उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर गौर फरमाएंगे, ठीक है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दरख्वास्त गुजार यानी अल अर्ज़, ठीक है, कि इंतहाई दाएँ जानिब तरीक यूँ लिखें, यानी मैंने पीछे बताया था कि आप लोगों ने तरीक किस तरह लिखनी है। दरख्वास्त लिखने के दौरान खुसूसन उन अल्फाज को लिखा जाए जो कि दर्ज झैल हैं, यानी अब आप लोग कुछ अल्फाज लिखते हैं लेकिन वो लफ्ज़ क्या होते हैं, गलत होते हैं। जिस तरह देखो, आप लिखते हो बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, ठीक है, ये गलत है। सही क्या है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल लिख लें, ठीक है। बाखिदमत प्रिंसिपल साहिब लिखनी, जनाब और साहिब को इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अनवान लिखना है, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। अब ये जो अनवान है आप लोगों का, ठीक है, ये गलत है। फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त आपने लिखना है, अनवान लिखना है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, ठीक है, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। उसके बाद आप लोग लिखते हो जनाब आली,
یا جناب عالیہ، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے لکھنا ہے جناب اعلیٰ، اس کے اندر لام کا وہ والا سرا نہیں ڈالا۔ اچھا یہ اعلیٰ ہے، آپ نے لکھنا ہے جناب عالی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے وہ علامت نہیں لگانی، کھڑی زبر نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ یا جناب اعلیٰ کسی بھی طرح نہیں لکھنا، آپ لوگ دیکھ لیں گے جو پیٹرن درست ہے صحیح والا اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ گزارش لکھتے ہیں اس طرح، یہ گزارش غلط ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح گزارش یہ والا ہے، اس طرح آپ لوگوں نے گزارش لکھنا ہے، برائے مہربانی، ٹھیک ہے۔ برائے میں آپ حمزہ بڑھیے ڈالتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ہے ڈالنا ہے، براہ مہربانی، ٹھیک ہے۔ مشکور ہوں نہیں لکھنا، آپ لوگوں نے لکھنا ہے ممنون ہوگا، ٹھیک ہے۔ شکر گزار ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تابع دار یا تابع دار اس طرح یا تابع دار اس طرح، یہ غلط ہے، آپ نے تابع فرمان یا فرما بردار، ٹھیک ہے۔ سوال کے اختتام پر یوں لائن لگائیں، آپ لوگوں نے چاہیے اس طرح لائن لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر 8 جو کہ تلخیص ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹلی آپ لوگوں کو پاس یہ 10 نمبر کے آتے ہیں، لیکن آپ لوگ موسٹلی میں نے پیپرز میں سنا ہے کہ اگر ری چیکنگ کی جائے تو بچے کی تلخیص میں جو نمبر ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ یہ پیٹرن فالو کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ لوگوں کے نمبر ہوں گے نا وہ تلخیص میں سے کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے تلخیص کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر لکھنی ہے عبارت کسی غیر زبان کے ذریعے تعلیم بتاتا، یعنی انہوں نے سارا کچھ لکھ دیا ہے، وہ عبارت لکھ دینی ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے تلخیص شدہ الفاظ، یعنی آپ نے تلخیص کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ لوگوں نے تلخیص کی تھی وہ لکھ دینی ہے اس کے اندر۔ پھر آپ نے الفاظ کاؤنٹ کرنے ہیں، اوپر والے پیراگراف کے کل کتنے الفاظ ہیں وہ لکھنے ہیں۔ تلخیص شدہ الفاظ میں یعنی آپ لوگ ان کا تہائی حصہ لکھتے ہیں، تیسرا حصہ لکھتے ہیں، تو دیکھو 150 تھا تو آپ نے 50 لکھ دی ہے۔ مناسب عنوان، کم از کم 2 عنوان یا زیادہ دیتے ہیں، آگے ہدایت ضرور ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے آگے عنوان دے دیے۔ اچھا ضروری ہدایت کیا ہے؟ تلخیص اصل عبارت کا 1/3 ہونی چاہیے، اس لیے اصل عبارت کی 1/3 اس لیے اصل عبارت کی 1/3 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اصل عبارت کے کل الفاظ کی گنتی کرنے کے بعد تلخیص شدہ عبارت کے الفاظ کی گنتی کریں، اگر یہ اصل عبارت کا 1/3 ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ضرورت کے مطابق الفاظ کم یا زیادہ کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو میری تحریر کے غلط الفاظ محاورات نوٹ کر رکھے ہیں تو براہ مہربانی مجھے ان سے آگاہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب تلخیص کیا کرنی ہے؟ براہ کرم الفاظوں میں محاورات کی غلطیوں سے مجھے آگاہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ تلخیص شدہ الفاظ کی ہیڈنگ میں الفاظ کی تعداد کو تلخیص کے بعد ہی لکھا جائے، یعنی جو آپ لوگوں نے الفاظ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی مطلب ہیڈنگ کے بعد آپ لوگوں نے ان کی کاؤنٹنگ لکھنی ہے، پہلے نہیں لکھنی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ تلخیص کریں اس کے بعد آپ لوگ لکھیں کہ کتنے ٹوٹل الفاظ ہیں، کتنے آپ لوگوں نے کیے ہیں۔ عنوان کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ لکھنے کی کوشش کریں۔ عنوان ایسا ہو جو اصل عبارت کے مرکزی خیال موضوع کو ظاہر کرے اور مکمل طور پر نمایاں کرے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے عنوان اس طرح کا لکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس مکمل اس عبارت کو بیان کر دے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ہے تلخیص کرتے وقت تشبیہات، استعارات اور محاورات ہرگز استعمال نہ کریں، یعنی آپ لوگ کسی تحریکی واقعے کی طرف چلے جائیں، اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنی۔ تلخیص کرتے وقت اس کو صرف ایک ہی پیراگراف میں لکھا جائے، یاد رکھنا تلخیص جب بھی کرنی ہے آپ لوگوں نے تلخیص کا صرف اور صرف ایک ہی پیراگراف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مفہوم کو اپنے الفاظ میں لکھیں، زبان سادہ، اہم، فہم اور آسان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم معنی جملوں اور مترادف الفاظ کو حذف کر دیں، یعنی ایک طرح کے جملے نہیں لکھتے جانا، ٹھیک ہے، جس طرح اس کا مطلب ہے اس طرح کی ورڈنگ یوز ہی نہیں کرنی۔ اچھا اب اس کے بعد کہتا ہے 1/3 الفاظ میں کمی پیشی کی اس حد تک اجازت ہو سکتی ہے کہ اگر 100 الفاظ ہیں تو اقتباسات میں، یعنی جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اقتباس میں 1/3 الفاظ میں سے 3 الفاظ کم یا زیادہ کرنے کی گنجائش ہے، یعنی آپ 3 لفظ زیادہ کر لیں یا کم کر لیں اتنا۔ اگر 150 ہے تو 5 لفظ کی، اگر 200 ہے تو آپ لوگوں کے پاس 7 لفظ کم یا زیادہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں، عنوانات لکھیں، ٹھیک ہے، 2 نمبر ہوتے ہیں، تلخیص کے 8 نمبر ہوتے ہیں۔ سوال کے اختتام پر یوں لائن لگائیں، پیراگراف کے اختتام پر اگلے سطور یا صفحات پر یوں لائن لگا دیں، یعنی جہاں آپ لوگ جب آپ لوگوں کا پیپر ہو جائے، ختم ہو جائے، تو جو باقی لائنیں پیجز بچتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر آپ لوگوں نے اس طرح کراس کر دینا ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اسی طرح کی ویڈیو اور میں اپلوڈ کروں اپنے چینل پہ، اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو کامیاب کرے اور اچھے نمبروں سے پاس کرے۔ میری یہی دعا ہے کہ آپ لوگ امتحان میں اچھے سے اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوں، آمین۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔